ایک زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل زوال اور کمزوری کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ قوم جو کبھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھی اب غلامی، ظلم اور فتنوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ ان کے نبی وفات پا چکے تھے، ان کی تابوت سکینہ گم ہو چکی تھی اور ان کے دلوں میں ایمان کمزور پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے اور اللہ بار بار ان پر مصیبتیں نازل کرتا۔ اسی دور میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کریں۔ نبی نے ان سے پوچھا، اگر تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو کیا تم لڑو گے؟ وہ سب کہنے لگے، ہم کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بیٹے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر نبی جانتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اکثر وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ طالوت ایک نیک، بہادر اور طاقتور انسان تھا، مگر وہ کسی بڑے خاندان سے نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ طالوت جیسا عام شخص کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تم سب پر فضیلت دی ہے، وہ علم میں بھی تم سے برتر ہے اور جسمانی طاقت میں بھی۔ اللہ جسے چاہے حکومت عطا کرتا ہے۔ پھر نبی نے نشان کے طور پر بتایا کہ تابوت سکینہ، جو ان کے لیے ایک عظیم نشانی تھا، واپس لوٹا دیا جائے گا اور وہی اس فیصلے کی تصدیق ہوگی۔ چند ہی دنوں بعد دشمن قوم نے تابوت واپس کر دیا۔ اس میں سکون، تسلی اور ان کے نبیوں کی یادگار اشیاء تھیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے، مگر پھر بھی بعض لوگ شک میں پڑے رہے۔ طالوت نے قوم کو جمع کیا، ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اللہ کے حکم سے دشمنوں کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سفر لمبا تھا، راستہ سخت اور گرمی شدید۔ ایک جگہ آ کر طالوت نے لشکر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک امتحان ہے، جو اس نہر سے تھوڑا سا پانی پیے گا وہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے، اور جو زیادہ پیے گا وہ میرے لشکر کا حصہ نہیں ہوگا۔ صرف چند لوگوں نے تھوڑا پانی پیا، باقی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ جب وہ آگے بڑھے تو ان کا سامنا ایک عظیم جنگجو بادشاہ جالوت سے ہوا۔ جالوت نہایت ظالم، قوی ہیکل اور وحشی دشمن تھا۔ اس کے ساتھ ایک عظیم لشکر تھا اور اس کے روب سے بڑے بڑے جنگجو کانپتے تھے۔ طالوت کا لشکر تعداد میں کمزور اور ظاہری طور پر ناتواں تھا، مگر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ایمان کے پکے اور دل کے مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت کو شکست دی ہے۔ ان کے لشکر میں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، دبلا پتلا مگر دلیر۔ اس کا نام داؤد تھا۔ وہ کم عمر تھا مگر دل میں اللہ کا خوف اور یقین بھرا ہوا تھا۔ اس نے طالوت سے اجازت لی کہ وہ جالوت کے مقابلے میں جائے۔ طالوت نے پہلے انکار کیا، مگر داؤد کے جذبے، عزم اور بہادری نے اسے قائل کر لیا۔ جالوت ایک بھاری زنرا، لوہے کی خود اور بھاری تلوار سے لیس تھا، جبکہ داؤد کے پاس صرف ایک گوپھن، غلیل اور کچھ کنکریاں تھیں۔ داؤد اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے رب، مجھے طاقت دے، مجھے ثابت قدم رکھ اور اس ظالم کو میرے ہاتھوں شکست دے۔ داؤد نے گوپھن میں ایک کنکری رکھی، گھمایا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ کنکری جالوت کی پیشانی میں لگی، وہ فوراً زمین پر گر پڑا۔ لشکر جالوت شکست کھا گیا اور بنی اسرائیل کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ کی داستان نہ تھی، یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا نمونہ تھا۔ طالوت نے داؤد کی بہادری کو سراہا اور اللہ نے داؤد کو نبوت اور بادشاہت عطا کی۔ داؤد بعد میں ایک عظیم نبی بنے اور اللہ نے ان پر زبور نازل کی۔ طالوت نے کئی سال بنی اسرائیل پر حکومت کی اور وہ ایک عادل بادشاہ ثابت ہوا۔ اس کی قیادت میں قوم نے ترقی کی اور انہوں نے دوبارہ ایمان، عدل اور انصاف کی راہ اپنائی۔ مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ قوم نے پھر اللہ کے احکام سے منہ موڑا اور مصیبتیں ان پر دوبارہ لوٹ آئیں۔ حضرت داؤد نے جب بادشاہی سنبھالی تو وہ نہایت منصف، عبادت گزار اور رحم دل حاکم تھے۔ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے، دن میں لوگوں کے فیصلے کرتے۔ ان کی حکومت میں عدل عام ہو گیا اور دشمنوں پر دھاک بیٹھ گئی۔ اللہ نے ان کو نہ صرف حکومت بلکہ حکمت بھی عطا کی اور ان کا ذکر بعد کی آسمانی کتابوں میں بھی ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعداد، ظاہری طاقت اور دنیاوی ساز و سامان کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایمان، تقوی اور سچائی ہی اصل ہتھیار ہے۔
طالوت جیسا سادہ انسان جسے دنیا نے حقیر جانا اللہ کے حکم سے بادشاہ بنا، اور داؤد جیسا نوجوان جو بظاہر جنگ کے قابل نہ تھا اللہ کے بھروسے پر نکل کر ایک ظالم کو ہرا بیٹھا۔ یہ کہانی ایک سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو کمزوری محسوس کرتا ہے، جو دنیاوی پیمانوں سے خود کو ناکام سمجھتا ہے۔ اللہ کے لیے تمہاری نیت، تمہارا ایمان اور تمہارا صبر زیادہ اہم ہے۔ وقت گزر گیا مگر حضرت جالوت کی شکست، طالوت کی فتوحات اور حضرت داؤد کی بادشاہت تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ آج بھی جب کوئی مظلوم اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ جان لے کہ طالوت اور داؤد کی طرح وہ بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔